رنگ روٹ سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر تھا اور سب عورتیں پہلا کلمہ پڑھنے میں مشغول تھیں۔ سفید چادر پر جا بجا چکنی کھجور کی گٹھلیوں کے پاؤ آدھ پاؤ سیر صبر سیر کی برجیاں لگی ہوئی تھیں۔ شیخ وجاہت کی موت کا کسی کو یقین نہ آ رہا تھا، لیکن اتنی بات پر سارا محلہ متفق تھا کہ ایسا راسخ العقیدہ سچا اور پکا مسلمان جب سے پاکستان بنا محلے والوں نے نہ دیکھا تھا۔ سنتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے 2 گلیاں چھوڑ کر بابا رولیا کھیس بیچنے والا رہا کرتا تھا۔ قصور سے کھیس خرید کر لاتا، اسی طرح کھیس بیچتا، جس سے دن بھر کی روٹی چلتی اور باقی وقت اللہ اللہ کرنے میں گزارتا۔ بابا رولیا کے متعلق تو شاید کسی کو شبہ بھی ہو، لیکن شیخ وجاہت کے متعلق اندر باہر کسی کو خیال بھی نہ آ سکتا تھا کہ وہ اللہ کا نیک پسندیدہ چنیدہ آدمی نہیں، بلکہ جس وقت جنازہ گاہ سے رخصت ہوا کئی رقیق القلب ملاقاتی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ان سے 70 ابدالوں میں سے ایک تھا جن کے سہارے دنیا کا نظام قائم رہتا تھا۔ پتہ نہیں گھٹنیاں زیادہ تھیں کہ بیویاں پڑھ پڑھ کر تھک چکی تھیں۔ پتہ نہیں کس طرف سے آواز آئی، کیوں بیوی جی، تم نے تو کئی بچوں کو قرآن پڑھا ہے، بتائیے کیا قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ منکر نکیر جو آتے ہیں قبر میں۔ بوا جی نے سفید دوپٹہ کانوں کی طرف اڑس کر کہا، لیکن جی حساب کا دن تو مقرر ہے، اس دن سے پہلے حساب کیا؟ قانون کی پڑھی ہوئی بڑی بہو نے کہا۔ اب مسالت کے انداز میں بیوی جی بولی، اے بھائی، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، بریلویوں کا کچھ عقیدہ ہے، دیوبندی کچھ سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی اور کا عقیدہ چھیڑو نہیں۔ منی جو دیر سے اپنی ماں کے بغل میں گھسی آئس کریم کے لیے روپیہ مانگ رہی تھی، جھٹ دوپٹے سے منہ نکال کر بولی، آنٹی کیا شیخ صاحب کو بھی قبر کا عذاب ہوگا؟ ساری محفل پر جیسے گٹھلیوں کی بارش ہو گئی۔ عورتوں کے دلوں پر گھونگھٹ پڑ گئے، یہ لو روپیہ اور بھاگو یہاں سے۔ ان کو بھی منکر نکیر پوچھنے آئیں گے؟ منی نے ایک اور جملہ کیا۔ بوا جی نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور سر دائیں بائیں ہلا کر بولے، لو، شیخ صاحب کو عذاب کیسا؟ وہ تو پھولوں میں گئے ہیں، خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہیں، ان کا حساب کیا؟ حساب تو ہم جیسوں کا ہوتا ہے، ہم جیسوں کا۔ اس وقت کوئی بی بی موقع کی نزاکت سمجھ کر اونچے اونچے رونے لگی۔ سارے مسز کی آنسو اور ہچکیاں ٹرانسمٹ ہو گئیں۔ لو بھلا شیخ صاحب کو عذاب کیسا؟ لو بھلا شیخ صاحب کا حساب کیسا؟ جب میں پہلے شیخ صاحب سے متعارف ہوا، وہ محلے کے 3 معتبر لوگوں کے ساتھ میرے گھر عصر اور مغرب کے دوران آئے تھے۔ میں محلے میں نو وارد تھا، لیکن شیخ صاحب کی آواز، نشست و برخاست، ان کا لباس، ہاتھ رکنے اور اٹھانے کا طریقہ، غرض یہ کہ ان کی تمام شخصیت کا پھیلاؤ دیکھ کر ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ شیخ صاحب بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ وہ چاروں حضرات میرے پاس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لینے آئے تھے۔ کم از کم اس وقت میں یہی سمجھا تھا۔ میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالتے وقت اپنے آپ کو حاکم وقت سمجھا تو شیخ صاحب نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں حضرت، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ذرا دقیق ہے۔ میں ان کا منہ تکنے لگا۔ باقی 3 حضرات جیسے جمرات کی مانند صرف کنکریاں کھانے آئے تھے، چپ رہے۔ دیکھیے، مسجد تو قریب قریب مکمل ہو چکی ہے، میں نے ان کی تعمیر خود کھڑے ہو کر کروائی، آپ چل کر ملاحظہ کر لیجیے کہ میری محنت کا کیا صلہ ملا ہے۔ بس اب پنکھے لگنے ہیں اور فرش پڑنا ہے، میری تو اس سے زیادہ پہنچ نہیں ہے۔ میں نے لجاجت سے کہا، نہیں نہیں، ہم آپ سے چندہ لینے نہیں آئے۔ شیخ صاحب نے محبت سے میرا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، یہ جو آپ کے گھر کے سامنے سرخ مکان ہے، یہاں سے سنگ مرمر کا فرش بنانے کے لیے 20,000 کا چیک ملا ہے۔ رقم اتنی بڑی ہے کہ فرش بھی لگ جائے گا اور پنکھوں کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا شیخ صاحب؟ چیک بنوائیے اور کام چالو کیجیے۔ مشکل یہ ہے صاحب، یہ جو لال مکان والے ہیں، ان کا رزق مشتبہ ہے۔ آپ تو اس محلے میں نئے ہیں، لیکن ہم سے تو کچھ چھپا نہیں۔ کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ بیچارہ سیدھا سادہ ٹھیکیدار ہے، موٹر سائیکل پر آتا جاتا ہے، بڑا شریف آدمی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے گھر والی کی ماں کا رزق حلال نہیں تھا، وہ درست بازار کی تھی۔ کون جانے اس رقم میں اس کا کتنا حصہ ہو۔ آپ کو طریقے سے یہ بات ان تک پہنچانا ہے، یعنی اگر ہم کہیں گے تو پڑوسی ہونے کی رعایت سے ان کی دل شکنی ہونے کے امکانات ہیں، لیکن آپ اجنبی ہیں اس محلے میں، آپ مناسب الفاظ میں انہیں ہمارا اعتراض پہنچا دیجیے۔ میں حیرانی سے شیخ صاحب کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جمرات خاموش رہے۔ ہماری آرزو ہے کہ یہ پیسہ پہلے آپ ٹھیکیدار صاحب سے ادھار لے لیں، وہ بھلے آدمی ہیں، ضرور ادھار دے دیں گے، پھر اپنی طرف سے ہمیں چندے میں دے دیں، یہ قرض آپ کو لوٹانا نہیں پڑے گا۔ دیکھیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کا سوال ہے، شبہ والی بات نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ میں ثواب کے چکر میں پڑ گیا، لیکن شیخ صاحب میں اس گھر میں نیا ہوں، محلے میں نووارد ہوں، یہ ٹھیکیدار مجھے کیوں 20,000 ادھار دے گا؟ دیکھیے، ہم ان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، ہم محلے میں پرانے ہیں، آپ کو ان کے پاس جا کر جھوٹ بولنا ہوگا کہ آپ کو 20,000 روپیہ درکار ہے اور شیخ صاحب آپ کو چیک دے سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے جو انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے بھجوایا ہے، اور پھر وہ آپ وہ چیک ہمیں دے دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ساتھ ہی باتوں میں یہ بھی بتا دیں کہ شیخ صاحب کیوں چیک نہیں لے سکتے۔ وہ بات میرے پلے نہ پڑی، لیکن وہی کچھ ہوا جو شیخ صاحب نے فرمایا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو 3 جمرات شیخ صاحب کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بات لیک کر دی
اور ٹھیکیدار کی بیوی کئی راتیں روتی رہی۔ اس نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ کچھ ایسا ٹھیکیدار صاحب مسجد میں تشریف نہ لائے، پھر یہ خاندان خدا جانے کہاں جا بسا، اور ان ہی کے گھر میں ایک انجینئر آ بسے۔ انجینئر سے مجھے یاد ہے، انجینئر اکرام اللہ سے میری پرانی یاد اللہ ہے۔ اس نوجوان نے ابھی 5 سال پہلے ساہیوال میں سروس شروع کی تھی۔ وہاں اس انجینئر سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے۔ ہر نوجوان آدمی کی طرح جو سروس شروع کرتا ہے، ان کے بھی بہت سے اصول تھے، آدیش تھے۔ یہ رشوت کے نام پر بھٹکتا تھا۔ اس کا تقیہ کلام تھا کہ اگر حکومت کی چوری ہی کرنا ہے تو اس کے خزانے سے چراؤ، اس کا وقت نہ چراؤ۔ وقت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ماں فوت ہو گئی تو پورا دفتر اٹینڈ کرنے کے بعد لاہور گیا۔ اکرام اللہ کے دفتر میں کبھی میں نے انبوئے دوستاں، گروہ سفارشاں، جماعت شامل پسنداں نہ دیکھی۔ اس کی میز پر کبھی کوئی فائل بھی جمع ہو کر کالی صندوقچی میں پڑی نہ رہتی تھی۔ دوست ملنے آ جاتا تو فوراً پوچھتا، فرمائیے کوئی کام کی گپ شپ؟ دوست بیچارہ کنیاں دیا بیان کرتا تو فرماتے، جناب آج شام 5 بجے میرے گھر میرا خان سامہ پکوڑے بہت اچھا بناتا ہے۔ اکرام اللہ کے خلاف رفتہ رفتہ کافی بغض جمع ہو گیا۔ چلاک ٹھیکیداروں، رشوت خور ایس ڈی او، پبلک کے متعلقہ غرض مند لوگوں نے مل ملا کر اکرام اللہ کی تبدیلی کروا دی۔ جس روز نئے محلے کی مسجد میں سنگ مرمر کا فرش دھلا کر پہلا جمعہ پڑھا گیا تو خطبے کے وقت میری نظر سامنے والی صف پر پڑ گئی۔ مجھ سے تو آدمی انجینئر اکرام اللہ ہی لگتا تھا، لیکن گردن اور کندھوں پر وافر چربی دیکھ کر مجھے کچھ شبہ سا پڑ گیا کہ شاید 5 سالوں میں اکرام اللہ اتنا موٹا نہ ہو گیا ہو بلکہ آدمی ہی کوئی اور ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب میں باہر نکل رہا تھا تو کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو اکرام اللہ تھا۔ وہ پہلے اکرام اللہ کا جمبو سائز تھا۔ بہت اتفاق سے ملنے کے بعد اس نے مجھے اپنے دفتر کا پتہ بتا دیا۔ یا تو میرے پاس کل دفتر آنا، بالکل پبلک لائبریری کے سامنے، ساتھ ہی سموسے ملتے ہیں، وہ مزیدار ہیں، ضرور آنا۔ دوسرے دن میں اکرام اللہ کے دفتر پہنچا۔ اس کی کرسی کے سامنے 6 آدمی بیٹھے تھے۔ تمام میں جو آدمی سب سے ممتاز تھا وہ شیخ صاحب تھے۔ سامنے ایک پلیٹ میں سموسے تھے، ایش ٹرے سگریٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ حضرات کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوں گے۔ میں کوئی آدھ پون گھنٹہ بیٹھا رہا، پہلی ٹکڑی میں سے کوئی شخص بھی نہ اٹھا۔ ہاں 2-4 اور اشخاص کا اضافہ ہو گیا۔ بالآخر جب میں چلنے لگا تو اکرام اللہ بولا، یاد ہے یار میں ساہیوال میں کس قدر احمق اور کٹر آدمی ہوا کرتا تھا، مجھے تو شیخ صاحب نے انسان بنایا۔ شیخ صاحب بھینی بھینی مسکراہٹ مسکرائے، بس جی آپ کانٹوں میں نہ گھسیٹیے، آپ کا دفتر راستے میں پڑتا ہے، میں یہاں ٹورنٹن مارکیٹ گوشت خریدنے آتا ہوں، ساتھ ہی آپ کو بھی مل لیتا ہوں، ایک منٹ دو کاج۔ اکرام اللہ نے آواز گرا کر کہا، بخدا پہلے جب یہ آتے تھے تو مجھے غصہ چڑھ جاتا تھا، لیکن اب ان کی وجہ سے میرا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہے۔ میں اب اپنے جاب کو اپنے لیے وبال نہیں سمجھتا۔ آخر 25 سال کام کرنا ہے، ریلیکس کر کے کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب کی مہربانی ہے کہ مجھے اپنے پیسے میں نارمل بنایا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس روز کے بعد میں نے اکرام اللہ سے ملنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مسجد میں بھی جب وہ جمعہ پڑھنے آتے تو میں ان سے نظریں چار کرنے سے گھبرا جاتا۔ شیخ صاحب سے البتہ ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ واقعی بہت سچے، معاملے کے پکے، صوم و صلات کے پابند، حساب کتاب کے کھرے آدمی تھے۔ محلے میں جو اہمیت ان کی رائے کو تھی کسی اور کو نہ تھی۔ امانتیں ان کے پاس آنکھیں بند کر کے رکھوائی جاتی، ان لوگوں کی مدد وہ بے درے کرتے۔ غرض یہ کہ شیخ صاحب وہ محلے کے ماڈل آدمی تھے۔ میری بیوی میری عادتوں سے نالاں ہو کر کہہ اٹھتی، ایک شیخ صاحب بھی تو ہیں، ان کی مثال سے آدھا محلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک آپ ہیں، آدھی رات تک آپ برج کھیلتے ہی نہیں تھکتے، کم از کم یہ تو دیکھ لیجیے کہ اولاد پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ میں چڑھ کر کہتا، تم اثر پڑوانے وہاں جایا کرو۔ شیخ صاحب کے گھر کوے کے گھر میں کوے ہی پیدا ہوتے ہیں، بگلا بگلے کو ہی جنم دیتا ہے۔ یہ رمضان سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نجم صاحب کے گھر گیا۔ ان کا گھر ہمارے محلے میں نہیں، لیکن محلے سے متصل گلی میں موجود ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقفے کا ذکر ہے۔ تمازت بہت تھی۔ وہ جس گلی میں یوں بیٹھا تھا جیسے کوئی شخص گرم بھاپ میں کمبل بھگو کر آپ کو اس میں دم پخت کرنے کے لیے بیٹھا ہو۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ نجم صاحب سے پھر ملاقات کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے کمر درکار تھا، اس لیے میں نے بعد نخواستہ دروازے پر دستک دی۔ شیخ صاحب نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ اب باتیں شروع ہوئیں۔ شیخ صاحب میرے سامنے اپنا مطلب بیان کرنے سے قاصر تھے، میں شیخ صاحب کے سامنے کیمرہ مانگنے سے قاصر تھا۔ بالآخر مغرب کی نماز جیت گئی۔ شیخ صاحب کو فکر تھی کہ کہیں وہ مسجد نہ پہنچ سکے، اس لیے میری موجودگی کے باوجود انہیں اپنا اندیہ بیان کرنا پڑا۔ سعیدہ کا کچھ سامان دبئی سے آ رہا ہے، 2-1 دن میں ڈرائی پورٹ پر پہنچ جائے گا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ سعیدہ شیخ صاحب کی منجلی بیٹی ہے اور اس کا شوہر دبئی میں ایک امریکی فرم کا مینیجر ہے۔ 2 ایئر کنڈیشنر ہیں، ایک فریج ہے، باقی کچھ چھوٹا موٹا بجلی کا سامان ہوگا۔ اگر تم انتظام کر دو تو مہربانی ہوگی۔ سعیدہ کو تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، بچوں کی بھی چیزیں ہیں۔ نجم ٹرائی پورٹ پر بڑی توپ چیزیں تھیں،
لیکن اس کے باوجود اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنا سامان بھی مکمل ڈیوٹی کو ادا کیے بغیر کبھی نہیں نکالتا۔ اس وقت اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ بات یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ ہفتے کے روز میرے پاس پہنچ جائیں، میں آپ کو سہولت کے ساتھ گودام میں سے سامان نکلوا دوں گا۔ وہاں عموماً 3 مہینے سامان پھنسا رہتا ہے۔ بس میں تو اسی قدر کر سکتا ہوں، باقی ڈیوٹی وغیرہ تو جس قدر مقرر ہے آپ کو ادا کرنی ہی ہوگی۔ اب شیخ صاحب نجم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کمرے کے آخری صوفے پر لے گئے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی کنکیوں سے دیکھ لیتا نجم، کبھی سر کھجلاتا نظر آتا، کبھی تھوڑی، کبھی ابرو کھینچتا، کبھی ناک میں انگلی پھیرتا۔ شیخ صاحب بڑے استقلال سے بیٹھے تھے، جیسے لکڑی کے بنے ہوں۔ ان کا ایک ہاتھ نجم کے کندھے پر تھا اور دوسرا اپنی جھولی میں پڑا تھا۔ ایک بار بھی ان کی جسمی زبان میں تلملاہٹ، گھبراہٹ یا شرمندگی کا اظہار نہ ہوا۔ جس وقت مسجد سے عشاء کی اذان شروع ہوئی، نجم صاحب رام ہو چکے تھے۔ وہ شیخ صاحب کے ساتھ میرے پاس سے گزرے اور مدھم آواز میں بولے، بس اب آپ فکر نہ کریں شیخ صاحب، کہہ جو دیا، سعیدہ میری بہن ہے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں سعیدہ کا سامان بغیر ڈیوٹی کے گھر پہنچ گیا کہ نہیں، صرف نجم نے مجھے کیمرہ ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ یہ مت سمجھیے کہ شیخ صاحب اگلا بھگت آدمی تھے، ان کی سلیٹ مکمل طور پر صاف تھی۔ ان کی آمدنی میں کبھی ایک کوڑی بھی حرام کی شامل نہ ہوئی۔ وہ کبھی رشوت دینے یا لینے کے مرتکب نہ ہوئے تھے۔ وعدے کے پابند، حقوق العباد پر سختی سے کاربند۔ سارا محلہ گواہ ہے کہ شیخ صاحب بڑے سچے آدمی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی وجہ سے کئی ایسے سچے آدمی جھوٹ پر آمادہ ہوئے جو ابھی شیخ صاحب کی طرح سچے نہ بنے تھے، جو ابھی اپنے راستے پر مکمل یقین نہ رکھتے تھے، راسخ العقیدہ نہ تھے۔ میں ابھی شیخ صاحب کے گھر سے آیا ہوں۔ وہ پلنگ پر ایسے پڑے ہیں جیسے کاٹے اخروٹ کی لکڑی سے بنے ہوں۔ ناک، آنکھیں، ٹھوڑی، پیشانی، سب میں موسموں کو جھیل لینے کی سختی ہے۔ اپنے مسلک پر جمے رہنے کا پختہ یقین ہے۔ عورتیں تو ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، خواہ سوچتی ہیں کہ شیخ صاحب جیسے آدمی سے بھی منکر نکیر حساب لیں گے۔ حساب کتاب سے شیخ صاحب کا تعلق، اور پھر یہ بھی اعتقاد کی بات ہے۔ بھلا ایسے آدمی کا حساب کیا جس کی اپنی سلیٹ بالکل صاف ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شیخ صاحب کی وجہ سے کئی لوگ بھٹک گئے، لیکن شاید ان لوگوں کو بہر کیف شاہراہ سے پگڈنڈیوں پر اترنا ہی اترنا تھا۔ ایسے رنگ روٹ تو ہر وقت برائی کی تعلیم لینے کو تیار رہتے ہیں، اس میں بھلا شیخ صاحب کا حساب کتاب کیسا؟